أنا سعيد جدا جدا هذا اللقاء، وأخواننا الباكستان زارونا بهذا الموقع، نشكرهم شكر جزيل. ومن حولنا المناطق أثرية وبئر الروحاء. بولتا ہے بیر روحا کے قریب ہوں، تھوڑا ہمارے سے تھوڑا آگے بیر روحا ہے، اور میں تقریباً 18 سال سے یہیں پہ رہ رہا ہوں. اکثریت حاجی لوگ جب آتے جاتے گزرتے کبھی رکتے ہیں، یہ پاس مسجد ہے تو میں ان کو چائے کافی وغیرہ کی پیشکش کرتا ہوں. کچھ قبول کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، تو اسی طرح یہ سلسلہ میری 18 سال سے گزر رہا ہے یہاں پہ. اے وے ਇੱਥੇ پہاڑਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ سوڈانیاں دا فریج معرف اے شکی عربی میں کہتے ہیں، پنجابی چ کہتے ہیں رب دی سو. میں نہیں پتا میں کی کھا رہے ہیں. أنا مبسوط جدا. وہ بول رہے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں، کیوں یہ كفيل حقي تمام محترم جدا. مدینہ اور مکہ حرمین کی وجہ وامشي سے أصلي الجمعة في المدينة. مسجد نبوی میں جمعہ ادا کرنے جاتے ہیں، اس وجہ سے تھوڑی خوشی ہوتی ہے. کفیل بھی اچھا ملا كل ہے، شيء اس تمام. وجہ سے كفيل خوش حقي ہیں. تمام. دوستو یہ بغیر میوزک کے ہم ڈانس کر رہے ہیں. یہ سمے سوڈانی ڈانس سکھا رہے ہیں بغیر میوزک کے. یہ مدینہ سے مکہ جانے والا وہ پرانا روڈ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے لیے مدینہ سے نکلے تھے، اور ان سنگلاخ چٹانوں اور دشوار راستوں سے گزر کر بدر کے مقام پر پہنچے تھے. مدینہ شریف میں تیسرا دن تھا اور ہم مدینہ سے بدر کا 2 گھنٹے کا راستہ طے کر رہے تھے. آج 3 دن بعد سورج نکلا تھا، کیونکہ مسلسل بارش ہو رہی تھی. آسمان پر کارے بادل ابھی تک منڈلا رہے تھے جو کسی وقت بھی برس سکتے تھے. ہمیں رفع حاجت کے لیے رکنا تھا. تقریباً 100 کلومیٹر کا سفر طے کر چکے تھے کہ ہماری نظر ایک چھوٹی سی مسجد پر پڑی، تو میں نے عرفان بھائی سے گاڑی روکنے کو کہا جو اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے. میرے میزبان کبیر صاحب بھی ساتھ تھے. اس مقام پر بھیڑ بکریاں پالنے کا ایک باڑہ تھا. آپ اسے جدید زبان میں فارم ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں پر ہماری ملاقات ایک سوڈانی سے ہوئی جس کا نام ہاشم تھا، جو اس بیابان اجاڑ پہاڑی جنگل میں رہتا ہے. بچے پالنے کے لیے پچھلے 18 سالوں سے جدائی کا زہر پی رہا ہے. بغیر بجلی، بغیر اے سی اور دیگر سہولتوں کے یہ بہت خوش ہے. اب کیوں خوش ہے آئیں آپ کو دکھاتے ہیں اور اس جگہ کی سیر بھی کرواتے ہیں. دوستو ہمارا سفر جاری ہے مدینہ سے بدر کی طرف، جہاں پر غزوہ بدر ہوئی تھی. اور یہ راستے میں یہ جو ایک سپاٹ ہے، یہ ایک شخص ہے سوڈانی جس نے یہاں پر یہ بھیڑیں رکھی ہوئی ہیں. یہ اس کی گاڑی بھی یہاں خراب کھڑی ہے، دیکھیں یہ دیکھیں، یہ انجر پنجر گاڑیوں کے پڑے ہوئے ہیں. ایک بڑے عجیب سی ویران سی جگہ ہے، اور یہاں پر یہ بھیڑیں پالی جاتی ہیں جو کہ عرب کی ایک روایت بھی ہے. اور یہاں پر یہ سارا جنگل ہے، یہ دیکھیں، یہ بھیڑیں رکھنے کی جگہ ہے. یہ علی صاحب یہاں پھر رہے ہیں، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ بھیڑیں کھاتی کیا ہیں. یہ دیکھیے، یہ ہے ان کا چارہ، یہ ہے ان کا چارہ. یہ خوش چارہ بھیڑیں کھاتی ہیں. اور یہ ہے وہ سوڈانی. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. باكستان دولة معروفة يعني زندہ باد. أيوة، دولة مهمة جدا لأنها دولة إسلامية، ونحن نحب أخوان وكمان في رجل خبير كبير جدا اسمه عبد القادر خان. ما شاء الله. عبد القادر خان ده رجل مهم جدا، نحن نعرفه ونسمع به وسمع شديد. فنحن نشكركم شكر شديد. تفضلوا اشربوا معنا الشاي. اشربوا معنا الشاي. ہمارے ساتھ چائے پی لیں. کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ، وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس بیٹھے ہیں یہاں پہ، تشریف رکھیں، چائے کا موقع دیں، میں خدمت کا موقع دیں. طيب نجيب غدا؟ نجيب فريش. اللہ يديك العافية. بولا کھانا منگوا لوں، کھانا لے کے آؤں آپ کے لیے. کھایا بتائیں. أنا أخوكم من السودان. فطور شوية قبل يطلع عشان رو بدر. أنا أخوكم هاشم من السودان. ان سے یہ پوچھے، ہاشم سودان سے ہاشم محمد عبد الله السودان.
یہ ہاشم صاحب ہیں سوڈان سے. ان سے یہ پوچھیں کہ یہاں پر ان کو اے سی لگا ہوا ہے؟ فيها مكيف عندك ولا كيف؟ لا لا انا كده عايش كده بس ما في كهرباء مكيف نہیں لگا ہوا, ما في اے سی كهرباء وغیرہ نہیں لگا ہوا, حرارة بجلی نہیں سخانة ہے. هنا بس كل شيء. بس وہ کیا ہے کہ یہاں پہ گرمی ہے, سردی ہے, جو بھی ہے یہاں پہ اسی حالات میں, یہ جو آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں انہی حالات میں انہوں نے رہنا ہے. کوئی اے سی نہیں ہے, کوئی پنکھا نہیں ہے, لائٹ کا تو نام و نشان نہیں ہے. گرم پانی, ٹھنڈا پانی جو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ کتنے لاکھوں روپے کماتے ہیں؟ کم ملی راتب یا حبیبی حقك دہن راتب 1500. 1500 مطلب 1500 ریال جو ہے نا وہ پاکستانی تقریباً 90,000 کے قریب, لیکن ان کے سوڈان میں زیادہ بنتے ہیں کیونکہ ان کی کرنسی تھوڑی لو ہے. دوستو یہ یہاں پر ایک جنگل میں رہتے ہیں اور یہ صرف 1500 ریال لیتے ہیں, جو کہ پاکستان میں شاید 90,000 کے قریب بنتا ہے. تو یہ دیکھیں اس طرح کے بہت سارے پاکستانی میں آپ کو دکھاؤں گا. اور تو یہ خوش ہیں؟ يا علي جيب الطاقية. انت مرتاح هنا ولا كيف؟ لا الحمد لله مرتاح جدا ومبسوط خالص في هذه البلدة المباركة. انا مبسوط جدا. وہ بول رہے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں, کیوں كفيل یہ حقي تمام محترم جدا. مدینہ اور مکہ حرمین کی وجہ وامشي اصلي سے الجمعة في المدينة. مسجد نبوی میں جمعہ ادا کرنے جاتے ہیں, اس وجہ سے تھوڑی خوشی ہوتی ہے. کفیل بھی اچھا ملا كل ہے, شيء اس تمام. وجہ سے كفيل خوش حقي ہیں. تمام ان شاء الله. شکریہ شکریہ. الله سنہ يخليك. انت ہے ها نا 18 سنة. 18 سال سے ماشاءاللہ یہیں پہ ہیں. دوستو یہ سوڈانی میں نے آپ کو دکھایا, یہ 18 سال سے یہاں پر کام کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں سارا پہاڑ جنگل وہ ہائی وے ہے, اور یہ بھیڑیں انہوں نے پال رکھی ہیں. 1500 ریال یہ لیتے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت خوش ہیں چونکہ ان کو ہر جمعے کو یا کچھ عرصے کے بعد مسجد نبوی میں جا کر جمعہ پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے اور روزہ رسول پر حاضری دینے کا موقع مل جاتا ہے. اس جنگل بیابان میں اکلاپے یعنی تنہائی کا شکار یہ سوڈانی بھاگ کر گیا اور ویسٹ کوٹ اور ٹوپی پہن آیا, کیونکہ ہمارے آنے پر وہ بہت خوش تھا. آج اس کے یہاں مہمان آئے تھے بن بلائے. دوستو یہ سوڈانی جو ہے اس کا ایک ساتھی بھی ہے یہاں, یہ بڑی خوشی منا رہا ہے ہمارے آنے پہ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس جنگل بیابان میں کوئی آتا نہیں ہے. میں آپ کو ان کا ڈرائنگ روم دکھاتا ہوں, آپ بڑا حیران ہوں گے کہ یہ کہاں کس طرح سے ان علاقوں کے اندر یہ رہتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کچن ہے, یہ ساری الماری ہے جس میں سامان رکھتے ہیں. اور یہ دیکھیے یہ چھوٹا سا یہ سلنڈر پڑا ہوا ہے, یہ چولہا ہے, اور یہ اس کے اوپر ایک کیتلی بھی پڑی ہوئی ہے. اور یہاں پر مکھیوں کی بہتات ہے کیونکہ جنگل ہے. تو یہ لالٹین جب یہاں پر لائٹ نہیں ہوتی تو رات کے ٹائم یہ بڑی پرانی روایت, ہمارے پنجاب کی بھی روایت, یہ لالٹین. اور میں آپ کو سونے کی جگہ دکھاتا ہوں جی ان کی. یہ سوتے کہاں ہیں دوستو, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ سونے کی جگہ ہے ان کی. یہ دیکھیں یہ 2 بیڈ ہیں یہاں, کھلی ہوا اور دھوپ, یہ ان کا رہنے کا طریقہ ہے جی. یہ ایک بیڈ ہے, ایک میٹرس ہے اس کے اوپر, اور یہ ایک صوفہ کم بیڈ یہاں بھی پڑا ہوا ہے. اور وہ ان کے کچھ برتن ہیں, آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی برتن رکھنے کا شوکیس کیسا ہے. یہ 2 ٹینکیاں پانی کی, جب پانی ختم ہو جاتا ہے ابل جائے دھوپ سے یہی پینا ہے, کوئی فریج نہیں ہے. اور یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی کیتلیاں, اور یہ بھی کیتلی ہے, یہ ایک عربک سا کہوہ بنانے کے لیے, اور یہ کہوہ پینے کے لیے چھوٹے چھوٹے کپس جو عربیوں کا ایک طریقہ ہے. یہ دیکھیے, اور اس کے اندر یہ شاید لوبان جلاتے ہیں, اچھا ہاون دستہ اس کو ہم کہتے ہیں. اور یہ پتہ نہیں کیا ہے, یہ وہ لسی بنانے کے لیے. اچھا جی کمال ہے جی, انہوں نے ہمیں منرل واٹر دیا ہے, اور یہ ان کے پاس کیسے ہے یہ میں نہیں جانتا, لیکن یہ ان کا ایک لائف کا ایک سٹائل ہے. یہ پیچھے ایک بڑی خوبصورت سی الماری بھی اگر آپ دکھائیں نا اس طرف آ کے تھوڑا سا, اس طرف وہ کیتلیاں پڑی ہوئی ہیں نیچے, یہ دیکھیں کیتلیاں پڑی ہوئی ہیں. اور یہ دیکھچیاں گدور, یہاں یہ سوڈانی رہتے ہیں, پاکستانی بھی ایسے رہتے ہیں. ایک بڑی عجیب چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ پلاسٹک کی بوتل ہے, اس میں پانی بھرا ہوا ہے, اور اس کے اوپر ایک بوری سی, یہ دیکھیں یہ بوری سی ہے, اور اس کو گیلا کر کے اس کے گرد لپیٹ دیا جاتا ہے, اور اس کو اٹھا کر کھلی ہوا میں رکھ دیتے ہیں.
اور ان سوڈانی صاحب کا کہنا ہے کہ پھر یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے ساری رات جب یہ پڑی رہتی ہے، کیونکہ پہاڑوں میں راتوں کو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، دن میں یہ تپتے ہیں۔ اے وے ایتھے پہاڑاں چ رہن والے سوڈانیاں دا فریج۔ دوستو یہ دیکھیں، یہ ایک دیسی سا فریزر ہے، اس میں برف بھر دی جاتی ہے اور اس کے اندر بھی بوتلیں ٹھنڈی کر دی جاتی ہیں جب کفیل کبھی آ جائے تو یہ ان کا، میں آپ کو ان کا ڈرائنگ روم دکھاتا ہوں۔ ان کا اوپن ڈرائنگ روم ہے، یہ دیکھیں، یہ یہاں پر 2 قالین پڑے ہوئے ہیں، یہاں صوفے لگے ہوئے ہیں، یہ سوڈانی بھی ان کے ساتھی ہیں، یہ یہاں پر رہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے یہ تخت ہے جس کے اوپر بیٹھ گیا۔ اچھا یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے جی ان کے لیے، اور یہ بڑی اہم جگہ ہے اور پاک جگہ ہے یہ۔ اور یہ پیچھے میں نے آپ کو دکھایا بھیڑیں پال رکھی ہیں انہوں نے، اور یہ جنگل کا علاقہ سارا اور پہاڑ کا علاقہ سارا، اور یہ ادھر کاٹ کباڑ بھی ہے۔ یہ ان پہاڑوں میں رہنے والے جو بھیڑیں پالتے ہیں اور جو دوسرے شہروں سے آ کر یہاں پر نوکریاں کرتے ہیں، ان کا یہ حال ہے، اور پاکستانیوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے۔ میں راستے میں دکھانے کی کوشش کروں گا کہ جہاں اونٹ پالے جاتے ہیں اور بھیڑیں پالی جاتی ہیں اور وہاں پاکستانی ہوتے ہیں، تو 1500 ریال میں یہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب جو 1500 ریال سے بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں یا اسپینڈ کرتے ہیں، اپنے اپنے ملک میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں کے اندر رہائش رکھتے ہیں، ان کو ضرور سوچنا پڑے گا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جنوسی واڑہ کہنے ہیں جس میں بھیڑیں رکھی جاتی ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں جی یہاں پر بھیڑیں ہیں، بکریاں اور بھیڑیں پالی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے، یہ دیکھیں یہ بچے، یہ مجھے دیکھ کے بھاگ گئے۔ چھوٹی بھیڑیں، چھوٹے بکریاں الگ، بھیڑیں الگ۔ یہ دیکھیں یہ 3 بڑے خوبصورت نسلیں، یہ دیکھیے۔ اگر میں ان کے پیچھے بھاگوں تو یہ دیکھیں یہ دوڑ لگاتے ہیں، ڈر گئے یہ شاید، کیونکہ انسان یہاں آتے نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں، دیکھیں دوستو، تو یہ ایک لائف ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا۔ اس طرف بھی بھیڑیں اور بکریاں ہیں، دیکھیے اس طرف، اور پیچھے پہاڑ کا بھی منظر ہے۔ بڑی عجیب سی لائف ہے، اور یہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ یہاں رہتے ہیں اور مزے کی بات 1500 ریال میں خوش رہتے ہیں۔ کھانا پینا اپنے شہروں کو بھیجنا، یہ نمک ہے، یہ نمک ہے، اور جب یہ بکریاں اور بھیڑیں بیمار ہوتی ہیں، پیٹ میں درد محسوس کرتی ہیں، تو یہ اس کو چاٹ لیتی ہیں۔ وہ بہت خوش تھا، تیسری بار کپڑے بدل کر سر پر اپنی روایتی سوڈانی پگڑی باندھ رہا تھا، اور میں دروازے میں کھڑا اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی، بانچیں کھل رہی تھیں، وہ بہت خوش تھا ہمیں دیکھ کر۔ ہاشم کا چھوٹا بھائی ہمارے لیے کہوہ بنا کر لایا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ کھا کر ضرور جائیں، شاید وہ ہماری خدمت کرنا چاہتا تھا، اور شاید یہ اس کی روایت کا حصہ تھا۔ ہاشم سوڈانی نے ہم سب کو ایک ایک کر کے کہوہ پیش کیا۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ ہماری اس سے بھی زیادہ خدمت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اس بیابان جنگل میں، پہاڑوں کے درمیان، اتنا پرخلوص انسان اور اتنا مزیدار کہوہ میں نے اس سے پہلے نہیں پیا۔ ٹیسٹی، ویری ٹیسٹی۔ دوستوں میرے ساتھ عرفان صاحب موجود ہیں، یہ کبیر صاحب کے دوست بھی ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کی کہ جی میں 5 سال بعد دبئیوں یا سعودیہ تو واپس پنڈ جاؤ نا، تو انہوں نے چاہ چڑھے ہوندے نے، وہی چاہ انہاں نوں چڑھے نے۔ وہی وجہ ہے وے کہ اتنے انہاں کول کوئی آندا نہیں، کلے انہاں جنگلاں دے وچ، انہاں بیاباناں دے وچ رہندے نے۔ جس لئے ساڈے ورگے کوئی راہگیر آ جاندے نے، انہاں نے محبت کردے نے، تے پھر ساڈے نال محبت کردے نے، تے انہاں نے اسی صرف جان لگے ہیں۔ میں ویلاگ مکاتا ہے تے انہاں نے کہوہ پیش کرتا ہے۔ انہاں دا تعلق سوڈان تو ہے، لیکن اے آدم دے قبیلے دے نے، میرے بھائی دے ہیں، تے اللہ تعالیٰ انہاں نوں خوش رکھے۔ لیکن وہی گل ہے کہ روٹی دے چکر 'چ بندہ کتے کتے خار کھجل ہوندا پھردا ہے۔ ہم نے ہاشم سوڈانی کو کھانا پیش کیا جو ہم اپنے لیے مدینہ سے لائے تھے تاکہ راستے میں کھانا کھا سکیں، تو اس کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ کبیر نے مجھے بتایا کہ مہینے میں 1 بار کفیل آتا ہے
جو روٹی اور سالن دے جاتا ہے، جو یہ مہینہ بھر کھاتا ہے، پانی کا ایک ٹینک بھی ایک بار بھرتا ہے مہینے میں، تب مجھے ہاشم سوڈانی کی خوشی کی وجہ سمجھ آئی کہ وہ یہ روٹی دیکھ کر اتنا خوش کیوں ہوا تھا۔ شاید موبائل پر ہمارے ساتھ بنائی ہوئی تصاویر اپنے رشتہ داروں سے شیئر کر رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ ہم بن بلائے مہمانوں کی آمد سے بہت خوش تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ وہ یہاں دن رات کیسے گزارتا ہے، رات کو صاف آسمان پر تارے کیسے لگتے ہیں، اور جب دور سے کوئی گاڑی گزرتی ہے تو اس کی آواز اس کو کیسی محسوس ہوتی ہے۔ پھر وہ ہمیں بتانے لگا کہ یہ لاٹھیاں اس نے اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ ایک لاٹھی تو ان جانوروں کے لیے ہے جو پہاڑوں سے اتر کر اس کی بھیڑ بکریوں کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، اور دوسری لاٹھی اس کی کوئی روایتی لاٹھی تھی جس سے وہ ڈانس کیا کرتے تھے۔ اس نے رخصتی سے پہلے ہمیں اپنا روایتی ڈانس بھی سکھایا۔ آئے آپ دیکھیں کہ ہم نے ڈانس کیسے کیا تھا۔ سارے ہی آ جاؤ، میں تو کہہ رہا عرفان بھائی پکڑیے گا، ایک سیکنڈ۔ جی دوستو یہ بغیر میوزک کے ہم ڈانس کر رہے ہیں، سوڈانی ڈانس۔ یہ ہمیں سوڈانی ڈانس سکھا رہے ہیں بغیر میوزک کے، اس کو کہتے ہیں جنگل میں منگل۔ دوستو میں اب چلوں گا بدر کی طرف۔ انسان ایسے بھی رہتے ہیں جن کا کوئی شہر نہیں ہوتا، جو غریب الوطن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو غریب الوطن نہ کرے، اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ يسلمك. وہ ہمیں مسکراتے چہرے اور تشکر بھری نظروں سے رخصت کر رہا تھا، مگر مجھے یقین ہے کہ ہمارے جانے کے بعد وہ افسردہ ضرور ہوا ہوگا۔ ہاشم سوڈانی کی محبت ہمیشہ ہمیشہ میرے دل میں رہے گی۔ گاڑی بھاگ رہی تھی اور میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ پردیسی کہاں کہاں جنگلوں میں رہ کر رزق کماتے ہیں، اور ہم اپنے وطن میں بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ وہاں فارن کرنسی کے درخت لگے ہیں جہاں سے توڑ توڑ کر اوورسیز موٹی موٹی رقمیں پاکستان بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک ہاشم سوڈانی اور اس جیسے غریب الوطن پردیسیوں کو سلامت رکھے جو پردیس میں رہتے ہیں، جدائی سہتے ہیں، مگر منہ سے کچھ نہیں کہتے۔